عمران خان صاحب کا جو حالیہ بیان ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے، اگر وہ یو ٹرن نہ لے تو وہ لیڈر نہیں ہوتا، تو پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ یو ٹرن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجوع میں اور یو ٹرن میں فرق ہوتا ہے، تو آپ اس پورے جو بیان ہے عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے یا ان کا جو ماضی میں جو ان کے جو فیصلے ہیں اس سے رجوع یا اس سے یو ٹرن لینا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بیسیکلی تو یہ بیان نہیں تھا، یہ اخبار نویسوں کو بریفنگ تھی کالمسٹوں کے ساتھ، ان کی جی میٹنگ تھی، ان سے سوال کیا گیا جس سے انہوں نے اپنی وضاحت کی. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی مشاورت کے بغیر بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا جملہ یا کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے، تو وہ اسی اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اکثر وہ متنازع بیانات بھی دے بیٹھتی ہیں. تو ظاہری بات ہے یو ٹرن ایک منفی اصطلاح ہے، نیگیٹو اصطلاح ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا اس ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اپنی رائے سے رجوع کرنا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پولیٹیشین جو ہیں بعض اوقات اپنی پالیسی بناتے ہیں یا کوئی اسٹریٹجی ہے، جب حالات تبدیل ہوئے یا کوئی وہ ان کو لگا کہ اس میں کوئی خامی ہے یا مسئلہ ہے تو اس پہ وہ نظر ثانی کر لیتے ہیں. تو یہ تو کوئی نظر ثانی کرنا یا لچک پیدا کرنا یا اپنی رائے پہ دوبارہ سے غور کرنا، رجوع کرنا، وہ تو ایک الگ بات ہے. یو ٹرن ایک منفی اصطلاح ہے، ایک نیگیٹو اصطلاح ہے جو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے دلائل دی جی ہیں اور جو مثالیں دی ہیں وہ بھی مطلب عجیب سی مثالیں ہیں. مطلب ہٹلر کون سا کوئی اچھا حوالہ ہے، مثبت مثال ہے. ہٹلر کی مثال دی انہوں نے، یا انہوں نے نیپولین کی مثال دی، وہ بھی کون سا اس طرح کے حوالے ہیں. انہوں نے اس خاص ریفرنس پہ کہا کہ ہٹلر نے بھی روس پہ اٹیک کیا اور نیپولین نے بھی روس پہ اٹیک کیا، اور اپنی دونوں کے فیصلے غلط تھے، لیکن انہوں نے پہ نظر ثانی نہیں کی اور اپنی فوجیں واپس نہیں بلوائی، اور اس وقت بلوائی جب فوج بالکل تباہ ہو گئی. تو جی وہ بیسیکلی وہ یہ کہنا تو یہ چاہتے ہوں گے جو ظاہر اندازہ ہو رہا ہے کہ کہ اس میں اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، آر نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. اس طرح تو ٹھیک بات ہے. لیکن جی جس طرح خان صاحب نے کہا وہ تو میرے خیال نامناسب ہے، وہ بات کو صحیح سمجھا نہیں پائے اور ایک غلط بات کی انہوں نے وکالت کی ہے جو کہ جی درست نہیں تو ہے. عامر صاحب لیکن جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یو ٹرن ایک منفی اصطلاح ہے، تو رجوع اور یو ٹرن، تو یہ کیا لفظی اس میں اختلاف ہے، یا پھر اس کا چونکہ استعمال منفی طور پر ہونے لگا ہے تو اس لفظ کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، رجوع کہنا چاہیے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اگر وہ سمجھداری سے میں سمجھتا ہوں اگر لیتے ہیں تو عمران خان کا بعض چیزوں میں پالیسیوں میں جو بنیادی ایشوز ہیں اس پہ انہوں نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. مثلا وہ 97 میں جب 96-7 میں جب انہوں نے پالیٹکس شروع کی 21-22 سال پہلے، جی اس وقت بھی کرپشن کے خلاف بات کرتے تھے، وہ احتساب کی بات کرتے تھے، شفاف پالیٹکس کی بات کرتے تھے، اور یہ کرپشن کے خلاف اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانا اور احتساب کرنا، کرپٹ لوگوں کے خلاف بات کرنا، یہ ان کا 20-22 سال سے ان کو بنیادی ایجنڈا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیے، جناب پرویز مشرف کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیے. تو بنیادی جو ان کا ایجنڈا ہے وہ اس پہ یو ٹرن نہیں لی. ان کو یہ بات سمجھانی جو کہنی چاہیے تھی بھائی جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی اصول جو میں نے اپنے طے کر رکھے ہیں ان میں جی نے کبھی یو ٹرن نہیں لیے، کبھی لچک پیدا نہیں کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی ابھی یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے یہ بیانات بڑے دیے جی کہ میں بالکل. زرداری کو الیکشن کے بعد زرداری صاحب ان کو سڑک. زردار بابا بلکہ وہ کہتے تھے، جی جی سڑکوں پہ گھسیٹوں کا اور بالکل احتساب کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اور بالکل 2013 کو الیکشن جیت کے 2018 تک 5 سال میں آپ جانتے ہیں کتنی بہترین مفاہمت رہی پیپلز بالکل پارٹی میں اور خاص طور پر زرداری صاحب میں اور شریف فیملی میں. تو یہ یو ٹرن ہوتا ہے کہ آپ ایک اعلان نعرے لگاتے ہیں کہ میں لوٹی ہوں گا، احتساب کروں گا، پھر بعد میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اس جی کے برعکس ابھی 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف جیتی ہے، تو اس وقت جیتنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کرنا ان کو ہر لحاظ سے سوٹ کرتا ہے. جی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کا مطلب یہ ہے سینٹ میں ان کی پوزیشن مضبوط، چیئرمین سینٹ ان کا اور وہ سارا وہ بھی وہاں پہ طاقت اکثریت ان کے ساتھ. مرکز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کرے تو پی ایم ایل این ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے، وہ کسی صورت میں نہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے نہ کچھ اور کر سکتی ہے. جی لیکن اس کے باوجود ایک واضح مفاہمت سے جہاں واضح فائدہ نظر آتا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان نے اپنا جو سٹینڈ ہے وہ برقرار رکھا اور کہا کہ نہیں کرپشن اور لوٹے، اور وہ پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جی کی کے لیڈروں کی کرپشن اور کرپشن سکینڈلز میں تنقید کرتے تھے. الیکشن کے بعد بھی وہ اسٹل آپ نے دیکھا کہ وہی ایک موقع پہ ہے. تو جو بنیادی ایشوز ہیں اس پہ ان کا سٹینڈ برقرار ہے اور وہ
نہیں لیا گیا یو ٹرن. کمپرومائز کیے ہیں عمران خان نے, کئی کمپرومائز کیے ہیں. بالکل کہ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ہاں جو سچویشن چینج ہو جاتی ہے نا بہت ساری صورتحال. جو پرویز مشرف کے ساتھی تھے, اس پرویز مشرف کے دور میں جو مخالفت تھے کرتے ظاہر سب کو تنقید نشانہ بنا رہے تھے, لیکن جو پرویز مشرف کے جانے کے بعد پچھلے 10 سالوں میں جو لوگ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں اور زرداری صاحب کی ساتھ پالیٹکس ہے. کے مقابلے میں 10 سال پورے کھڑے رہے ہیں, جیسے شیخ رشید صاحب کھڑے رہے ہیں 10 سال پورے اپوزیشن میں, انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. تو اب وہ کوئی بندہ کہے کہ جناب 2006 میں یا 7 میں عمران خان نے شیخ رشید کے بارے میں یہ بات کی تھی, تو اب یہ ہے بھائی شیخ رشید نے اس کے بعد ایک 10 سال انہوں نے ایک عظیمت کی, انہوں نے ایک پالیٹکس کی ہے اور حکومتوں کے جبر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا رہا ہے. جیسا بھی ہے شیخ رشید نے بہت بالکل سی خامیاں ہوں گی, لیکن بھارت ایک سٹینڈ لیا ہے, تو سٹینڈ پہ ظاہر ہے ایک جو دوسرا ساتھی لیڈر ہو اس کا موقع پر رائے بدلتی ہے. تو یہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا عمران بالکل. خان صاحب کو, اس میں وہ ناکام رہے.